نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. رواه أبو داود في کتاب الصلاة. محترم سامعین، عزیز دینی ملی بھائیوں اور دیگر خواتین، آج کے درس میں جیسا کہ حضرات کو معلوم بھی ہے، عنوان ہے اولاد کے حقوق. اپنے یہاں عام طور پر ماں باپ کے حقوق پر تقریریں ہوتی رہتی ہیں اور والدین ماں ہوں یا باپ، دونوں اپنے حقوق کو سنتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اولاد بھی اس کو سنے اور جانے. پھر جب ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے یا ان کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں دوسروں سے شکوہ اور شکایات کرتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتی، میری اطاعت نہیں کرتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اولاد کے حقوق ماں باپ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ پہلے ماں باپ کا حق نہیں ہے. ماں باپ کا حق اس وقت بنے گا جب ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یک طرفہ کوشش کر رہے ہیں تو یک طرفہ نہیں ہوگا. بحیثیت ماں یا باپ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرا حق ادا کرے تو اس سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کے تئیں آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ آپ نے ادا کیا یا نہیں ادا کیا. اگر آپ نے ادا کیا ہے تو آپ کے حقوق انشاءاللہ ملیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ حق تلفی ہو لیکن عام طور پر مل ہی جائے گا. لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں ادا کیا اور بعد میں آپ کے حقوق ادا نہ ہوں تو پھر آپ کو بہت زیادہ ہنگامہ کرنے، شکوہ اور شکایت کرنے کا حق نہیں. آم کا پیڑ لگا کر اگر آپ آم کی توقع کریں تب تو ٹھیک ہے. اگر آپ ببول کا درخت لگائیں اور ببول کے درخت سے آپ آم کی توقع کریں تو پھر یہ توقع فضول کہلائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کیجئے امید، آپ کو کون منع کرتا، لیکن ببول کے درخت لگانے کے بعد آپ کو پھل ببول ہی کے ملیں گے، ہم کو نہیں ملیں گے. یہ بھی سمجھنا چاہیے.
माँ बाप इसको समझ ही नहीं रहे। माँ बाप ही समझ रहे हैं कि मेरे सब हुकूक मिल जाएं, लेकिन मेरे ऊपर जो हुकूक हैं वो मैं अदा ही ना करूं। 5-6 पॉइंट्स में अगर औलाद के हुकूक लें, फिर उसके बाद गौर करें। ये हुकूक पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद, हत्ता कि जवान होने तक हैं। पैदाइश से पहले क्या है? किसी के दिमाग में आ सकता है कि जब उस शय का वजूद ही नहीं, वो चीज मौजूद ही नहीं, तो फिर उसका हक क्या है? औलाद ही एक ऐसी शय है कि जिसके वजूद से पहले उसका हक आप पर वाजिब हो जाता है। अगर आपने उसको अदा किया तो बाद के हुकूक अदा करना आसान होंगे, और अगर आपने वहां कमी और कोताही की तो बाद में आपके लिए मजीद मुश्किलात आएंगे। औलाद के हुकूक में सबसे पहला हक औलाद के लिए नेक मां का इंतखाब, या अपने लिए अच्छी बीवी का इंतखाब। ये औलाद के हुकूक में पहला हक है। अपने यहां आजकल चलता क्या है? शादी में लड़की के या बीवी के इंतखाब में, देखिए, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात रखा। इमाम नववी ने 40 में इन्नमल आमालु बिन्नियात रखा। रियादुस सालिहीन में इन्नमल आमालु बिन्नियात रखा। मिशकातुल मसाबी में पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात। इसके अलावा हदीस की अक्सर किताबों में शुरुआत जो हो रही है किताबुल ईमान वगैरह से, लेकिन पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमलों का दारोमदार नियत पर है। आप शादी करते वक्त सब कुछ देखते हैं, आपको एक चीज से कोई मतलब नहीं, सब चलेगा आपको। हदीस में है तुनकहुल मरअतु ले अर्बईन, औरतों से जो शादियां हो रही हैं वो आमतौर पर 4 चीजों की बिना पर की जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं शरीयत ने कहा करो, ऐसा नहीं, करो नहीं है। अरबी कायदे के मुताबिक मजहूल का सेगा है। तुनकहुल मरअतु, औरतों से जो शादियां हो रही हैं, ले अर्बईन, वो आमतौर पर 4 वजूहात की बिना पर, यानी सोसाइटी के लोग इन वजूहात की बिना पर शादियां कर रहे हैं। लिमालिहा, माल की वजह से, वले जमालिहा, खूबसूरती की बिना पर, वले दीनिहा, दीन की बिना पर, वले हसबिहा, और हसबो नसब की बिना पर। आपने फरमाया लोग ये 4 चीजें चुनते हैं, लेकिन अगर नबी ने फरमाया मुझसे पूछो कि क्या चुनो, तो मैं तुमसे कहता हूं फस्फर बेज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। दीनदार औरत का इंतखाब करो, और अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम्हारे हाथों को मिट्टी लगे। लफ्जी तर्जमा तरिबत यदाक, यानी तुम नाकाम और नामुराद हो। आपने क्या चुना? औलाद के हुकूक में पहला हक है अच्छी बीवी का अपने लिए और अपनी औलाद के लिए नेक मां का इंतखाब। अब शादियां हो रही हैं,
آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ مال ڈھونڈ رہتے ہیں، پیسہ ملے سب چلے گا، کوئی تو عمر بھی نہیں پوچھتا، لڑکے کی عمر 20 سال ہے، لڑکی کی عمر 30+ ہے، کف نہیں ہے، ہمسر نہیں، چلے گا، پہلے یہ پوچھ لو کتنا دے گا، اگر دے رہا ہے تو سب چلے گا، ہم کو عمر سے بھی مطلب نہیں، پڑھائی لکھائی ہے کہ نہیں، وہ سب چلے گا، سب چلے گا، پڑھائی لکھائی سے بھی مطلب نہیں، عمر سے بھی مطلب نہیں، دین سے بھی مطلب نہیں، اخلاق سے بھی مطلب نہیں، کسی چیز سے مطلب نہیں، پیسہ ہے تو چلے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے آپ، چلیے پھریے، باپ اچھی کنڈیشن میں تھا، دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر، اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، اپنے لیے اچھی بیوی کا انتخاب نہیں کیا، اس کے مرنے کے چند ہی سالوں کے بعد اس کا بنا بنایا سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ بہت اہم ہے، کس لیے شادی کر رہے ہو؟ جس لیے کرو گے وہ مل جائے گا، صرف خوبصورتی چاہیے تم کو، دین سے کوئی مطلب نہیں، اخلاق سے کوئی مطلب نہیں، خوبصورتی مل جائے گی، کل کے دن تم ہی مارے جاؤ تو تم کو بہت زیادہ ہنگامہ کرنے کی ضرورت، خوبصورتی ڈھونڈے تھے، خوبصورتی مل گئی، اس کے اندر تہذیب نہیں ہے، تمدن نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، عزت و احترام نہیں ہے تو نہیں ہے، آپ نے ڈھونڈا بھی تو نہیں، جب آپ نے ڈھونڈا نہیں تو ملے گی کیسے؟ اپنے یہاں گیم کتنا ہارڈ ہوتا ہے، شادی میں پیسہ ڈھونڈتے ہیں اور شادی کے بعد دین، مطلب ساری ہوشیاری آپ ہی لوگ لے لو گے، شادی کرنا ہے تو مجھے صرف 2 چیز چاہیے، لڑکی خوبصورت ہو اور لڑکی کے گھر والے مالدار ہوں، اچھا خاصا جہیز مل جائے، خوبصورتی ملی اور جہیز ملا، پیسہ ملا، اب جب دونوں مل گیا تب گھر میں لانے کے بعد اب 2 چیز ڈھونڈ رہے ہیں، تب اخلاق ڈھونڈ رہے ہیں، تب دینداری ڈھونڈ رہے ہیں، جب ڈھونڈنا تب تو نہیں ڈھونڈے، اب بعد میں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، جس وقت پوچھنا چاہیے تعلیم اس وقت پیسہ پوچھ رہے تھے، اب جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو پتہ چلا لڑکی اسی ایک پارے میں گھوم رہی ہے، 15 رمضان گزر گیا، 2 پارا ہوا، بعد میں پتہ چلتا ہے کیا ہوا، وہ پڑھ ہی نہیں پا رہی ہے، وہ تھوڑا بہت گونگا کر رہی ہے، اب آپ دینداری ڈھونڈ رہے ہو، تعلیم ڈھونڈ رہے ہو، جس وقت ڈھونڈنا تھا وہ تو آپ ڈھونڈے ہی نہیں۔ ایک ہیں بہت بڑے ادیب ہیں اور ان کے کلام ضرب المثل یعنی مثال کے طور پر نقل کیے جاتے ہیں، ان کا نام ہے ابو الاسود دولی، امام بخاری وغیرہ دولی لکھتے ہیں، اور سند میں امام مسلم جب لاتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا ابو الاسود الدیلی، یعنی مسلم کے ہاں وہ دولی دیلی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ابو الاسود دولی نے اپنے لڑکوں کو جمع کیا اور کہا بیٹو ایک بات یاد رکھ لو، میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، اور جب بڑے ہو گئے تب بھی تمہارے ساتھ احسان کیا، وَأَحْسَنْتُ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَن تُولَدُوا، میں نے تمہارے ساتھ اس وقت بھی احسان کیا جب تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو بچوں نے کہا والد محترم 2 باتیں سمجھ میں آئیں، جب ہم چھوٹے تھے تب آپ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، یہ تو سمجھ میں آیا، جب ہم بڑے ہو گئے تب آپ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے ساتھ کون سا احسان و سلوک کیا؟ جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا، جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو پھر حسن سلوک کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ تو کہا میں نے تمہارے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا کہ کوئی بھی اس ماں کی وجہ سے تم کو لعن طعن نہیں کر سکتا،
تم کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. میں نے تمہارے لیے ایک ایسی ماں کا انتخاب کیا جو ماں اسوہ ہے, جو ماں آئیڈیل ہے, اور جو ماں نمونہ ہے. 4 عورتوں میں اگر رہے گی تو لوگ ہاتھ سے اشارے کر کے بتائیں گے کہ وہ فلاں عورت ہے, اس کے اندر یہ اور یہ خوبیاں ہیں. تو یہ پہلی چیز. آپ بعد میں خوب ہنگامہ کرتے ہیں. یہ دیکھیے بہت سارے بوڑھے فجر پڑھنے کے بعد جب بہو ڈھونڈنا تھا تب پیسہ ڈھونڈے, پیسہ ڈھونڈے, خوبصورتی ڈھونڈے. فجر کے بعد یہ گھر نہیں جا سکتے. ان کو مسجد میں 9-10 بجے رہنا ہے. مسجد میں گزاریں یا ادھر ادھر چکر کاٹیں. بہویں اٹھ کو ان کو چائے بھی نہیں دینے والی. وہ اپنے ٹائم پہ اٹھائیں گی, اپنے ٹائم پہ بنائیں گی. اس ٹائم آئیے تو کھائیے, نہیں تو پھر آپ چکر کاٹیے. یہ بہت عام ہے. ایسا نہیں کہ میں کہوں تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا. آپ نے, یہ عام ہے. آپ ڈھونڈتے ہی نہیں. آپ دینداری نہیں ڈھونڈتے, اخلاق نہیں ڈھونڈتے, بعد میں سب ڈھونڈنے لگتے. اگر آپ نے اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب اور اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا تو اپنے حق میں اور اپنی اولاد کے حق میں سب سے بڑی کوتاہی کیا. خاندانوں کا اثر ہوتا ہے. ارزا دودھ پلانے کے بام میں جب جائیں گے تو علماء نے شرط لگائی. پرانے زمانے میں اہل عرب اپنی عورتوں کو بھیجتے تھے, اپنے بچوں کو بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لیے. قبیلے کا اچھا انتخاب کرتے تھے, اچھی آب و ہوا کا انتخاب کرتے تھے, عورتوں کے بارے میں پتہ لگاتے تھے. اثر ہوتا ہے, یعنی ماں کے اثرات بیٹوں اور بیٹیوں کے اوپر منتقل ہوتے ہیں. اب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے, ایسے خاندان میں پہنچ گئے جہاں آپ کو پیسہ بہت ملا لیکن ہر دم لڑائی ہے, ہر دم جھگڑا ہے. وہاں حال یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو جانتے ہی نہیں. اب جس خاندان میں یہ ماحول ہو ان کی لڑکیاں لائیں گے تو جب وہ اپنے ماں باپ کو نہیں مانتے تو یہ تو ماں باپ ہیں ہی نہیں, ساس سسر ہیں, ان کو یہ کیا مانیں گے. جس ماں اور باپ نے پیدا کیا جب ان کی عزت تو کرتے ہی نہیں تو شوہر کی عزت تھوڑی نہ کریں گے. کل کے دن اولاد بھی اسی ٹائپ کی نکل جائے گی. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیک ماں کا انتخاب. اسی لیے آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع, پوری دنیا ساز و سامان ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ملے, اچھا فریج ملے, اچھا بیڈ ملے, دیکھ دیکھ کے مسکرائیں, کیا جگاڑ مار دیا. ہوتا ہے جس وقت ملتا ہے اس وقت دیکھیے ماں باپ کا, خود بچوں کا, وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کیا تھا. سمجھ گئے؟ الدنیا کلھا متاع, پوری دنیا مال و متاع ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, سب سے بہترین دنیاوی مال و متاع بہترین اور اچھی عورت ہے. آپ کو اچھی فریج, اچھا کپاٹ, اچھا بیڈ, سب کچھ ملا. اگر عورت اچھی نہیں ملی تو آپ کو کچھ نہیں ملا. اگر عورت اچھی ملی, دیندار ملی, با اخلاق ملی, آپ کو ساز و سامان کے طور پر کچھ بھی نہ ملا تو حدیث کے مطابق آپ کو سب کچھ ملا. آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع, پوری دنیا مال و متاع, پوری دنیا. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, سب سے بہترین مال و متاع کیا ہے؟ نیک عورت. اسی لیے حدیث میں ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, اگر تمہارے پاس ایسے شخص کا خطبہ آئے, شادی کا پیغام آئے
جس کا دین اور اخلاق، جس کی دینداری اور جس کا اخلاق آپ کو پسند ہے تو اس سے شادی کر دو. اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا. بہت سارے لوگ دینداری کا مطلب ڈگری سمجھتے ہیں. دینداری کا مطلب ڈگری نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ عالمہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ دیندار ہے. عالمہ نہیں تو دیندار نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. دین اور اخلاق کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ڈگری والا ہو یا ڈگری والی ہو لیکن دین اور اخلاق اس کے قریب بھی نہ پھٹکے. ڈگری اس کے پاس ہے اور اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن دیندار بھی ہے اور بااخلاق بھی ہے. تو دیندار کا مطلب آپ ڈگری نہ سمجھیں. بہت سارے لوگ ڈگری لے کے آتے ہیں اور وہ ڈگری کا مطلب دینداری سمجھتے ہیں. ڈگری ایک الگ چیز ہے اور دینداری ایک الگ چیز ہے. دونوں کا ایک دوسرے سے ٹچ تو ہے لیکن بہت زیادہ تعلق نہیں کہ ڈگری کا مطلب دینداری کمپلسری ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اولاد کے حقوق میں یہ پہلا حق ہے کہ ان کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے. دوسری چیز ہے اولاد کے حقوق میں دنیا میں آنے کا حق اور آنے کے درمیان عدم تفریق. اسلام نے جو دیا اولاد کو وہ حق زیست دیا، زندگی کا حق دیا. اسی لیے قرآن میں ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. زمانے جاہلیت کا بتایا کہ لڑکوں کو تو پسند کرتے تھے لیکن لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. بچے اور بچیاں دونوں کو دنیا میں آنے کا حق دیا جائے اور کسی کے درمیان تفریق نہ کی جائے. دلی طور پر آج کل کیا ہے، لوگ چاہتے ہیں لڑکے ہوں اور لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں تو ظاہر میں تو کچھ بولتے بالتے ہیں لیکن ہمارا تجربہ یہی ہے کہ اگر لڑکیاں ہیں تب اتنا زیادہ خوش نہیں رہتے. صرف اگر لڑکے ہیں 4-5 تو اندر ہی اندر خوب مگن رہتے. کبھی حساب و کتاب بھی لگاتے ہیں. 5 لڑکے ہیں 5 ہی 5 لاکھ ملے گا تو 25 تو رکھا ہوا. اب آدمی اپنے اپنے حساب سے دماغ لڑاتا ہے. اپنے ایک پہچان کے سر تھے تو 5 لڑکے تھے، بڑی محنت سے پڑھایا لکھایا، وہ بھی سرکاری جاب پہ تھے، بڑا مگن رہتے تھے. اور زیادہ تر یہی کہ اب بچے ہیں، بات چیت میں بھی ہم کو کیا ٹینشن ہے، ملے گا اور کر دیں گے. اور چونکہ اچھا خاصا پڑھا بھی دیا تھا، اب وہ شادی ہوئی تو اب بہویں بھی اچھا ڈھونڈے. تو بعد میں پتا چلا کہ 5 میں سے کوئی بھی بہو ان کو اپنے یہاں رکھنے پر آمادہ نہیں، تیاری نہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بولتے زیادہ ہیں اور جب بولتے زیادہ ہیں تو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو اس وقت حال یہ ہے 5 بچے ہیں، سب ہائی لیول کی تعلیم پہ ہیں، سب کے پاس خود کا گھر مکان ہے، کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہا. سب نے فکس کر کے اماؤنٹ رکھ دیا، ابا اماں وہاں رہیں گے. ایک بھائی بھی رکھ دیا، 10-12 ہزار دیتے ہیں، صبح 7 سے رات 10 بجے تک رہتی ہے، بناتی ہے، کھلاتی ہے اور دیکھ ریکھ کرتی ہے. تو اب یہ مگن رہنے کا آپ کو یہ نہ سمجھے کہ لڑکے ہیں تو مگن رہیں گے، کون کب ساتھ چھوڑ دے یہ کوئی نہیں جانتا. لڑکے حق میں بہتر ہوں یا لڑکیاں بہتر ہوں آپ کو بھی نہیں پتا. آپ اپنا پلان بنائیے، اوپر والا اپنا پلان بنا رہا ہے، دونوں میں سے کس کا پلان کیا ہوگا
وہ تو آخری وقت میں پتا چلے گا. میرے ساتھ کیا ہوگا وہی جانتا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہی جانتا ہے. سب کا پلان ایک دم دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. تو اللہ نے زمانے جاہلیت کے بارے میں فرمایا کہ جاہلی لوگوں کا مسئلہ یہ تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَىٰ, جب ان میں سے کسی کو بچی کی بشارت دی جاتی ہے, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, سیم ایک دم تصویر کھینچ کے کہ سنتا ہے کہ لڑکی ہوئی تو چہرہ بالکل سیاہ. آج بھی آپ دیکھیں ہاسپٹل وغیرہ سے جب نکلتا آدمی, لڑکا رہتا تو خوب مست و مگن ہو کے, اور لڑکی رہتی ہے تو ہاں یار بس چلو ٹھیک ٹھاک ہے مسئلہ. اب وہ پھر وہیں سے غائب ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. لڑکا ہوا تو فوراً مٹھائی لائے گا اور بانٹے گا, بتائے گا, کوئی میسج ڈالے گا, کوئی اسٹیٹس لگائے گا, کوئی کچھ کرے گا. لڑکی ہوگی تو بالکل شان. اب بھی وہی ہے. تو کہا جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ, وہ لوگوں سے چھپتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی. سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون, ذلت و رسوائی برداشت کر کے اس کو روک کے رکھوں, ام یدسہ فی التراب, یا لے جا کے مٹی میں چھپا دوں. الا ساء ما یحکمون, اللہ نے فرمایا کہ وہ جو فیصلہ کرتے تھے وہ فیصلہ بہت برا اور بہت غلط تھا. دیکھیں چیزیں بدلی, حقیقت نہیں بدلی. 4 مہینے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ, پیسے کے ذریعہ حکومت نے گرچہ پرتبند لگا کے رکھا, لیکن پیسے کے ذریعہ بیچی اور خریدی جاتی ہے وہ رپورٹ. اگر لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے تب تو ٹھیک ہے, لڑکی ہے 10-5 ہزار دے دیں گے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کو اسقاط چاہیے. اب آپ خود سوچئے آپ کی نیت میں کتنا فتور ہے. آپ کا ارادہ تھا اگر لڑکی ہوگی تو مار ڈالوں گا, لڑکا ہوا تب تو باقی رکھوں گا. اب اگر خدا نہ خواستہ کل کے دن یہ لڑکا نافرمان ہو جائے, لڑکی تو آپ نے چاہی نہیں, تو اگر آپ کی بات نہ مانے تو پھر اس وقت کی طرف چلے جانا جب آپ نے سونوگرافی کی رپورٹ کرایا تھا. آپ کی نیت کتنی خراب تھی, آپ کے ارادے کتنے غلط تھے. آج کل لوگ اسقاط کے لیے ہیلے حوالے ڈھونڈ رہے ہیں. ہم لوگوں کو تو جواب دینے میں ڈر لگ رہا, کیا بولیں. وہی بات 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں, پوچھنے کا مقصد جاننا نہیں ہے. ان سے اگر صحیح بتا دیے تو اب یہ ہے کہ انہوں نے تو ناجائز کہہ دیا, پھر دوسرے کو فون کریں گے تھوڑا گھما کے, ہو سکتا ہے جائز قرار دے دیں, ان سے بھی بات نہیں بنی, پھر تیسرے کو. اب 10 آدمی کو فون کر کے پوچھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ان 10 عالموں میں سے میرے لیے اسقاط کس نے جائز قرار دیا, اسی کے فتوے پہ عمل کرنا, اسی کے فتوے پہ. دیکھیں ہم کو تو پتا نہیں, صحیح بات ہے کہ ہم کو پتا نہیں, آپ کے دل میں کیا ہے نا وہ تو آپ جانتے ہیں. آپ کے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں. آپ نے جھوٹ بولا, غلط بیانی کی, غلط طریقے سے آپ نے پوچھ لیا, آپ سے کہہ دیا گیا اسقاط جائز. علماء نے اسقاط کے جواز کی شکلیں بیان کی ہے. اگر حمل ٹھہرنے کے بعد اس بات کا خطرہ ہے, وہ بھی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ماں یا بچہ دونوں میں سے کوئی ایک بچے گا, تو پھر ایسی صورت میں
मां को बचाने के लिए इसका जायज। 4 महीने के बाद रूह फूंक दी जाती है। आपने गलत बयानी करके इसकात कराया, आपने करा लिया, ठीक है। एक बात जहन में रखिएगा, मरने से पहले एक जान का कत्ल किया, 4 महीने के बाद रूह फूंक दी जाती है, और एक ऐसा शख्स या एक ऐसी जात जिसके अंदर रूह फूंक दी गई थी, आपने उसका कत्ल किया, आपको नफ्स के कत्ल करने का या एक जान के कत्ल करने का गुनाह मिलेगा। आप घुमाओगे या फुराओगे ये तो ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिए वह लतीफुल खबीर, बारीक से बारीक बातों का जानने वाला। जबान पे क्या है वो अलग बात है, लेकिन वमा तुख्फी सुदूर, दिलों में क्या छुपा के रखते हो, दिल में क्या है अल्लाह उसको भी जानता है। बोलते हो क्या अल्लाह उसको भी जानता है, और दिल में क्या रखते हो अल्लाह उसको भी जानता है। कहना क्या चाहते हो और करना क्या चाहते हो, दोनों में अंतर है। अजाब और सवाब आपकी नीयत के हिसाब से मिलेगा। दिल में जो है ना उसी पर फैसला होगा, जबान का नहीं कह जाएगा। बोला कुछ और दिल में कुछ और रखा। अगर आप पैदाइशी में ये तफरीक कर रहे हो कि बच्चे होंगे तब तो आएंगे दुनिया में, अगर बच्चियां होंगी तो मारने का कोई ना कोई जरिया अपना लूंगा, तो आप खुद सोचिए कि अगर बाद में आपके हुकूक अदा ना हो तो क्या आपने हक अदा किया या नहीं, इस पर गौर करना चाहिए। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उनसे किसी के बारे में कहा जाता कि जानते हैं चारों इम्मा, उमर में सबसे बड़े इमाम अबू हनीफा, फिर इमाम मालिक, फिर इमाम शाफई, और चौथे नंबर पे अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। तो अहमद बिन हंबल से जब किसी शख्स का तस्करा किया जाता कि उसकी कई बेटियां, तो कहते अंबिया जो हैं वो सब असहाबे बनात ही थे। आप इनको ये ना समझे कि बेटे हैं तो मेरी चांदी और बेटियां हैं तो मेरे लिए मुशक्कत। कौन बेहतर हो ये कोई नहीं जानता, दुनिया और आखिरत दोनों तौर पर। अहमद बिन हंबल कहते थे अंबिया जो हैं वो सब असहाबे मनाते। आप ही को देख लें, 4 बेटे थे, 2 बेटे थे पहले, 4 बेटियां थीं हज़रत खदीजा से, दोनों बचपन में चले गए बच्चे, और फिर एक बेटे और हुए इब्राहिम, मारिया किप्तिया से 18-19 महीने जिंदा रहे, फिर ये भी चले गए। आपकी चारों बेटियां जिंदा रहीं, शादीशुदा ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ज़ैनब की शादी रिश्तेदार थे अबुल आस बिन रबी, उनसे किया। रुक़ैया और उम्मे कुलसुम दोनों की शादी उस्मान बिन अफ़्फ़ान से किया, और हज़रत फातिमा की शादी हज़रत अली बिन अबी तालिब से किया। जिंदगी ही में तीनों चली गईं। यानी अगर आपका पूरा खुलासा देखें तो 3 बेटे और तीनों बेटियां आपकी जिंदगी ही में इंतकाल कर गईं। ज़ैनब भी इंतकाल कर गईं, रुक़ैया भी चली गईं, उम्मे कुलसुम ही आपकी जिंदगी में चले गए। बच्चे तो पहले ही बचपन ही में चले गए थे, सिर्फ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा रही। एक मरतबा आपने कह भी दिया था हजरत फातिमा से, कहा फातिमा मेरे जाने के बाद मेरे अहल में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के लगभग 6 महीने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया।
تو حضرت احمد بن حنبل سے جب یہ کہا جاتا کہ فلاں کے اتنی بیٹیاں ہیں تو احمد بن حنبل کہتے تھے اس سے کہہ دو کہ اصحاب جو انبیاء ہیں یہ انبیاء سب عام طور پر اصحاب بنات ہی تھے، بیٹیوں والے ہی تھے۔ بچے حق میں بہتر ہوں یا بچیاں یہ آپ نہیں جانتے۔ یہیں پہ ایک پوائنٹ اور ہے، اگر بچیاں ہیں آج کے ماحول میں خاص طور سے اور زیادہ ہیں، 4 ہیں 5 ہیں اور ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ دنیاوی طور پر آپ کے لیے آزمائش کا سبب بن جائے۔ اب بہت سارے لوگ بھاگ نکلتے، یہ مناسب نہیں۔ دیکھیں ثواب بھی بڑا اسی وقت ملے گا جب آپ بڑی ذمہ داری ادا کرو گے۔ 4-5 بیٹیاں ہیں، تعلیم، تربیت، شادی بیاہ کے بعد بھی ان کے ساتھ پیش آنے والے مسئلے مسائل یہ سب عظیم ہیں، تو ذمہ داری عظیم ہے، لیکن اگر آپ فضیلت دیکھیں گے تو جس طرح ذمہ داری عظیم ہے اسی طرح ثواب بھی عظیم۔ یعنی بچوں کے حقوق میں بچیاں اگر ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری، حتیٰ کہ بھائیوں کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اگر ماں یا باپ اتفاق سے چلے جائیں، انتقال کر جائیں، تو بہت سارے بھائی لوگ بھاگ نکلتے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ میری ذمہ داری نہیں۔ اگر آپ کی ذمہ داری نہیں تو پراپرٹی لینا بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اکثر ماں باپ اتنا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ان کے بیٹیوں کی شادی بیاہ ہو جائے گی، خرچ برچ ہو جائے گا۔ آپ اگر ان کی تعلیم و تربیت اور شادی بیاہ کے ذمہ دار نہیں ہو تو پراپرٹی لینے کے بھی آپ کا کوئی حق نہیں۔ آپ ان کو دے دو، پھر دنیا ان کا مالک بن جائے گی۔ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوگا جو ان کو سنبھال لے۔ لیکن یہ ڈبل گیم، ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں اور پوری پراپرٹی بھی لے کے بیٹھ جائیں گے، یہ تو عظیم ظلم ہے۔ یہ تو عظیم ظلم ہے، یعنی پراپرٹی آپ لیں اور ذمہ داری سے بھی آپ سبکدوش ہو جائیں، یہ تو کسی بھی طور پر مناسب نہیں۔ حالانکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، کوئی ادھر نہ جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹیوں کا یا بہنوں کا حق لے لیں، وہ الگ پوائنٹ ہے، یہ تھوڑا اس کو سمجھے۔ 3 روایتوں پر غور کریں۔ اگر باپ ہیں تو باپ کی حیثیت سے، اگر اس کے بعد بھائی ہیں تو بھائی کی حیثیت سے بھی آپ کو غور کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم ترتیب وار یہ تینوں روایتیں لائیں، اور ہے کیا؟ باب الاحسان الی البنات، یہ امام نووی نے باب باندھا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان۔ اور راویہ جو حدیث کی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن میرے پاس ایک عورت آئیں، وَمَاهَ ابْنَتَانِ لَهَا۔ عام طور پر یہ سوال غربت میں اٹھے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک عورت آئیں، وَمَاهَ ابْنَتَانِ لَهَا، ان کے ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ام المومنین کچھ کھانے پینے کو دیجیے۔ کہتی ہیں اتفاق سے گھر میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، بہت ڈھونڈ ڈھانٹ کے بعد صرف ایک کھجور ملی، ایک کھجور، 3 لوگ، ماں تھے اور دونوں بیٹیاں تھیں۔ عائشہ کہتے ہیں میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دیا۔ عورت نے کھجور کو لیا، 2 حصوں میں پھاڑ دیا اور آدھا آدھا ایک ایک بیٹی کو دے دیا، دونوں نے کھا لیا۔ پھر عورت اٹھی
और अपनी दोनों बच्चियों को लेकर चली गई। आयशा कहते हैं मुझको बड़ा अजीब लगा, मुझको भी अफसोस हुआ कि आई इत्तेफाक से और घर में सिर्फ एक खजूर था और कुछ भी नहीं था। जब अल्लाह के रसूल आए तो आपने अल्लाह के रसूल से बयान किया। देखिए, अगर उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया तो पता ही चला कि औरतें बाहर कुछ भी देखेंगी तो किसी से बयान करें या ना करें, लेकिन शौहरों से जरूर बयान करेंगे। आयशा कहते हैं जब अल्लाह के रसूल आए तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल आज बड़ा अजीब मामला हुआ। हमने पूछा क्या हुआ? कहा एक औरत आई थी, 2 बेटियां थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक खजूर था, वो खजूर मैंने दिया, उन्होंने खजूर को फाड़ के आधा आधा दे दिया और कुछ भी नहीं खाया और फिर वो चली गई। तो आपने जानते हो क्या फरमाया? मनुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाती बिशैइन कुन्न लहू हिजाब मिनन नार, जो इन लड़कियों के जरिया या इन बच्चियों के जरिया आजमाया गया तो क़यामत के दिन ये बच्चियां जहन्नम की आग से उसके लिए हिजाब और पर्दा बन जाएंगी। सिर्फ एक खजूर, लेकिन क्या कहा? अगर आजमाया गया कोई भी शख्स, मर्द हो या औरत, तो क़यामत के दिन जब ये आएगा तो ये बच्चियां उसके लिए हिजाब बनेंगी। हिजाब का मतलब ओट और पर्दा बन जाएंगी, उसको जहन्नम में जाने नहीं देंगी, अल्लाह से शफाअत करेंगे और अल्लाह से गुनाहों की माफी के सिलसिले में दरखास्त करेंगे कि अल्लाह माफ कर दे। इसी के बाद इसी से मिलती जुलती एक दूसरी रिवायत इमाम मुस्लिम लाए, उसमें भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हदीस की रावियां, उसमें थोड़ा फर्क है अल्फाज में। कहती जाअतनी मिस्कीना, एक औरत आई, वो मिस्कीन थी, गरीब थी और वो मांग रही थी। इत्तेफाक से उस वक्त मेरे पास घर में 3 खजूरें थी। कितनी? सिर्फ 3 खजूरें थी। कहती जब वो औरत आई मैंने वो 3 खजूरें दे दिया। एक खजूर एक लड़की को दिया, दूसरा खजूर दूसरी लड़की को दिया, एक खुद ले लिया और फाड़ के इरादा किया कि खाएं। उन दोनों ने खा लिया। जब एक ये बचा तो इसके बारे में जिद करने लगी। औरत ने दोनों खजूरों को फाड़ा, आधा आधा दोनों लड़कियों को दे दिया और खुद कुछ नहीं खाया। फिर उसके बाद उठी और चली गई। हज़रत आयशा ने बाद में अल्लाह के रसूल से बयान किया कि अल्लाह के रसूल ऐसा और ऐसा हुआ। तो आपने फरमाया आयशा, ये लड़कियां जिनको आपने देखा औरत को, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया या अपने आप से जहन्नम की आग को दूर कर लिया। इस एक अमल पर जो उसने किया, तो आपने फरमाया इस औरत ने अपने लिए जन्नत वाजिब कर लिया या अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया। ये दूसरी रिवायत। तीसरी रिवायत जो इमाम मुस्लिम लेकर आए हैं वो है मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, 2 बेटियों की, हत्ता तबलुगा, यहां तक कि वो बालिग हो गई। अब परवरिश करने का मतलब उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, यहां तक कि वो बालिग हो गई। जा यौमुल क़ियामती, तो जब वो क़यामत के दिन आएगा तो आपने फरमाया मैं और वो दोनों इस तरह होंगे, और अंगुली से इशारा किया, जो भी ले लें, ये ले लें या ये ले लें। अगर बीच की अंगुली और शहादत की अंगुली इस तरह लें तो दोनों अंगुलियों में जितना अंतर है, आपने फरमाया 2 बेटियों की तरबियत करने वाले के दरमियान इतना अंतर होगा मर्तबे के एतबार से। अगर ऐसा ले लें तो कहा जितना दोनों अंगुलियों के दरमियान गैप और दूरी है, मर्तबे के एतबार से मेरे यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन बच्चियों की तरबियत करने वालों के दरमियान इतनी ही दूरी होगी। ये 3 रिवायतें इमाम मुस्लिम मुसलसल लाए हदीस की दूसरी किताबों में कि जिसको 3 बेटियां या 3 बहनें या 2 बेटियां या 2 बहनें मिली
दो बेटियां या दो बहनें या तीन बेटियां, ये भाई भी शामिल हो जाएंगे। अभी तक बाप इसमें है, तीन बेटियां या दो बेटियां, तीन बहनें या दो बहनें मिली, उसने उनकी तालीम और तरबियत किया, बेहतरीन अदब सिखाया और शादी ब्याह करके उनको अपने आप से जुदा कर दिया, तो ये क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नम की आग से हिजाब और पर्दा बन जाएंगे। अपने आप भाग लेते, बाप तो नहीं भागता, भाई भाग लेते हैं। अगर ऐसे हालात किसी के साथ हो जाएं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ हो जाए तो वो अपने लिए जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना आइडियल बनाए, अपना आइडियल बनाए और नमूना बनाए। नाम तो जाबिर बहुत सारे लोग रखे, लेकिन जाबिर कोई बना नहीं इल्ला माशाअल्लाह। अब क्या वाकया है ये भी सुनिए। हज़रत जाबिर के वालिद जो थे अब्दुल्ला, ग़ज़वे उहुद में शहीद हो गए। जिस वक्त शहीद हुए थे काफी मकरूस थे, अपने यहाँ 4-6 लाख छोड़ के मर जाओ ना, भाग लेंगे। अपनी जानकारी में एक वाकया ऐसा भी हुआ, बाप ने लिया था, कई करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ा, 3-4 लाख उधार लिया था, लड़कों को औरत को पता नहीं था, चोरी से लिया था उधार, मर गया। मांगने वाले गए, बच्चों ने कहा जिससे दिए थे ना मांग लो उससे से, ना हमको दिए हो ना हमारे पास आओ, जिसको दिया उसी से जाके ले लो। ये 4 से 5 लाख का मामला है, नहीं देगा, अच्छे अच्छे भाग लेंगे, बोलेंगे हमको क्या, बाप को दिए थे बाप से मांग लो। जाबिर के वालिद का जब इंतकाल हुआ, बहुत ज्यादा मकरूज थे, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कर्ज की अदायगी किया। 7 या 9 बहनें थी, 7 या 9 बहनें थी। शादी की बात आई, अपने यहां तो कर लिए तो भाग लिए, बाप जाने भीख मांगे, क्या करे, उसका उससे ताल्लुक, मुझसे मुताल्लिक नहीं है। मैं अपना खर्च भर देखूं कि मैं बहनों को देखूं, वो भीख मांग के करे, ये उसकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने पूरा कर्ज अदा किया, 7 या 9 बहनों को पाला पोसा, ये बहुत हो गया। बाप के मरने के बाद अगर सिर्फ इतना कर देते तब भी बहुत था, लेकिन और क्या किया उसको भी गौर से सुनिए। बहनों की क्या जिम्मेदारी है भाइयों के ऊपर। शादी की जब बात आई, हट्टे कट्टे नौजवान थे, वो किताबुन निकाह में जो रिवायत आमतौर पर हम पढ़ते हैं, आखिर का टुकड़ा उलमा यही काट के लाते हैं, शुरू का नहीं लाते। फिर क्या हुआ, ये गए ग़ज़वे तबूक में, जब जंग खत्म हो गई तो ये आने के लिए थोड़ा जल्दी कर रहे थे, लेकिन सवारी बहुत सुस्त थी, चल ही नहीं रही थी, तो जितना मारते उतना पीछे जाती। अल्लाह के रसूल पीछे थे, इतना पीछे हुए, इतना पीछे हुए कि अल्लाह के रसूल से जाके मिल गए। अब मिर्जा जाबिर जल्दबाजी बहुत कर रहे हो जाने की, कहा अल्लाह के रसूल, कहा चल ही नहीं रही। तो आपने डांटा सवारी को। उसके बाद सवारी इतना तेज चली कि बुखारी के अल्फाज हैं, लम यसिर मिस्रा लम यसिर मिसला, इतना तेज चली कि इससे पहले इतना तेज नहीं चली। तो फिर बातों में बातें हुई, तो इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आपको पता नहीं, अपने अगर कोई खास और दावत ना दे तो चल उठ दौड़ेगा। बोले वह शादी कर लिया, मुझको बताया ही नहीं। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने नबी को नहीं बताया, अब उसने सबको बताया, ये कोई जरूरी नहीं। तो कहा अल्लाह के रसूल आपको पता नहीं? कहा नहीं। अल्लाह के रसूल मैंने शादी कर ली, दो शादी कर लिया। तो आपने फरमाया बिक्रन अम सय्यबा, बाकिरा से किया या सय्यबा से। अब ये टुकड़ा सब लोग आगे सुने होंगे, कहा बाकिरा से किया या सय्यबा से। कहा अल्लाह के रसूल बस सय्यबन, सय्यबा से किया, शादीशुदा से किया, बाकिरा गैर शादीशुदा से नहीं किया।
تو آپ نے فرمایا فہلا بکرن تلاعبها وتلاعبک، غیر شادی شدہ تھے تو شادی شدہ سے نہیں کرنا چاہیے. تو کہا اللہ کے رسول میری 7 یا 9 بہنیں سب چھوٹی ہیں، سب غیر تجربہ کار ہیں، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ایک نا تجربہ کار کا اضافہ کروں. میں نے عمر دراز شادی شدہ عورت سے اس لیے شادی کیا تاکہ یہ عورت میری بہنوں کو سنبھال لے. تو میں نے اسی لیے شروع میں کہہ دیا جابر نام تو بہت سارے لوگ رکھے ہوں گے، لیکن جابر کی جو صفات ہیں یا کارنامے ہیں یہ کم ہی لوگوں کے حصے میں آئیں گے. اولاد کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان تفریق نہ کریں. بچے پیدا ہوں تو خوشی منائیں، اور لڑکیاں پیدا ہوں تو غموں سے نڈھال ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسا کرتے ہیں تو سیم جاہلی عمل دہرا رہے ہیں. لڑکیاں اگر ہیں واقعی میں آپ کو اس راہ میں مصائب و مشکلات آئیں گی، حالات بھی آئیں گی، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنا آپ جھیلیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے یہاں آپ کا مقام و مرتبہ بڑھے گا. ایک تیسرا حق ہے پیدا ہونے کے بعد اولاد کا نام رکھنا. ویسے نام رکھنے سے پہلے جیسے پیدا ہوں تہنیک کرنا. اب تہنیک کرنا اردو میں اس کو بولتے ہیں گھٹی دینا. دیکھیے اگر آپ کر رہے ہیں، علماء کے ہاں اس مسئلے میں جو اختلاف ہے کیوں ہے کیا ہے یہ سمجھ لیں تو آپ کو جواب مل جائے. آپ سنے ہوں گے کہ کوئی منع کرتا کہتا ہے تہنیک نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی کہتا ہے جائز. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نبی کے بعد کسی کا بھی لعاب بابرکت نہیں. اگر تہنیک اس نیت سے کر رہے ہیں کہ کوئی بوڑھا بزرگ آدمی کھجور کو چبائے گا اور منہ میں ڈال دے گا اور اس کے واسطے سے برکت حاصل ہوگی تو یہ تو ختم ہے. لعاب کے اندر برکت نبی کے علاوہ کسی کے اندر. اسی لیے علماء نے تہنیک کو نبی کے ساتھ خاص قرار دیا. آپ کا لعاب مبارک بابرکت تھا، بعد والوں کا نہیں. اگر برکت کی نیت سے تب تو ناجائز، اور اگر اس نیت سے کریں عام طور پر آپ نے جتنی تہنیک کیا کھجور سے کیا. بچے پیدا ہوتے اور پیدا ہونے کے بعد لائے جاتے، آپ کھجور لیتے منہ میں چباتے اور بچوں کے منہ میں ڈال دیتے. یہ تہنیک ہے. اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ پہلا جو جائے لعاب یا پہلی چیز جو بچے کے منہ میں جائے وہ کھجور جائے بابرکت ہے. اگر اس نیت سے تہنیک ہے یا گٹی دینا ہے تب تو جائز. اور اگر کسی شخص کا برکت حاصل کرنا یہ نیت ہو تب جائز نہیں. یہ تیسری چیز ہے تہنیک. چوتھی چیز ہے جو کہ عام طور پر خوب لیدہ ہوتی، لوگ سوالات پوچھتے ہیں. دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. دیکھیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے راجح بات کیا ہے، دونوں ثابت نہیں ہے. دونوں ثابت نہیں ہے. نہ تو دائیں کان میں اذان دینا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی بائیں کان میں اقامت کہنا یہ بھی ثابت نہیں ہے. اس لیے اذان دینے سے اجتناب کیا جائے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ ہے ثابت نہیں کرتے تھے، ہم نہیں جانتے تھے، لیکن جب بعد علماء نے تحقیق کیا تو راجسی کو قرار دیا کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کوئی بھی کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں.
اور جب ثابت نہیں ہے تو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ پانچویں چیز ہے نام رکھنا، اس پر تھوڑا رکیں گے، پھر اس کے بعد اپنی بات کو ہم ختم کر کے اب سے علیحدہ ہوں گے۔ اپنے نام کا مسئلہ بڑا ہارڈ ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی تیاری کرتا ہے تو آپ دیکھیں عقیقہ کے بعد نام ہی کا ہے۔ ماں الگ سوچتی، باپ الگ سوچتا، دادا الگ سوچتے، دادی الگ سوچتے، نانا نانی الگ سوچتے۔ اب وہ پورا جو اکٹھا ہوتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا رکھیں کیا، ہر کوئی سوچتا ہے۔ اپنے یہاں نیا، یہ بھی بہت بھاری ہے، نیا رہے، سب سے الگ رہے۔ اب کتنا الگ چلے جاؤ گے، کتنا الگ۔ عورتوں کا نام دیکھو پرانے زمانے میں شجر النساء۔ یہ شجر النساء کیا؟ شجر مانے درخت اور نساء مانے عورت، عورتوں کی درخت۔ عجیب عجیب۔ ایک دیکھا اقلیم النساء، اس سے ہارڈ ہے قرآن کا نام منتشا۔ جہاں جاؤ دیکھو منتشا۔ اب یہ منتشا کیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو تو چاہے۔ ایک جن بولے کہ منتشا، میں نے کہا کیسے لکھوں؟ بولے کیا پڑھے لکھے؟ وہ بولا آتا ہی نہیں تو کیا؟ تو بولی وہ میم نون تین شے، تو ڈکشنری میں تو وہ لفظ ہے ہی نہیں۔ تو میں پوچھا ہے کیا؟ تو بولی پڑھے نہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ من الگ ہے اور تشا الگ ہے، جو تو چاہے۔ اس سے ہارڈ ایک دو واقعہ اور میرے ساتھ ہے۔ ایک آئی کہیں مجھے نام کیا؟ بولی سیقول۔ بولا سیقول کیا؟ بولی بھل بھائی پڑھے نہیں دوسرے پارا میں سیقول السفہاء من الناس۔ اب آپ کو قرآن میں کوئی چیز اچھا لگا، اب وہ سیقول دو الگ الگ لفظ ہے، سین الگ ہے اور قول الگ ہے۔ اس میں سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے، کوئی معنی ہی نہیں۔ تلذی، کلذی، یہ سب کیا ہے؟ اور چار نام بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ علیزہ، میرے پاس 10 میں سے ایک یہی آتا۔ دیکھیے علیزہ کیا، وہ عربی ہے ہی نہیں، نہ اردو ہے، وہ انگلش ہے۔ اب آپ اس کو زبردستی گھما رہے ہیں۔ علیزہ، پھر الشبا، یہ سب قرآن وغیرہ حدیث وغیرہ میں کچھ تھوڑی نا، وہ انگلش ہے۔ الشبا، علیزہ، اب اسی کو گھما رہے ہیں۔ نیا میں کہاں چلے جاؤ گے؟ نیا میں کہاں چلے جاؤ گے؟ دیکھیے نام میں، نام کی تاثیر ہوتی ہے، پہلے اس کو سمجھیے۔ اب آپ اپنے لڑکے کا نام بدھو رکھ دیے، بدھائی رکھ دیے، جمعراتی، صبراتی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ نام کی تاثیر ہوتی ہے۔ بحیثیت ماں اور باپ، سب سے بڑی ذمہ داری اگر آپ کی کوئی بنتی ہے تو اچھے نام کا انتخاب، وہ بھی ایسے نام جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ یہ اولاد کا حق ہے، آپ رکھ ہی نہیں رہے۔ سب سے بہترین نام حدیث میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا 300 صحابہ لگ بھگ عبداللہ نام کے ہیں۔ 300 صرف عبداللہ نام۔ اپنے آپ کوئی عبداللہ بتائے
तो बोले सबका नाम है। 300 के आसपास सहाबी अब्दुल्ला नाम के, 4, 6, 10 तो हम लोगों को याद ही है। अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, और बोलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, और अब्दुल्ला बिन रवाहा गज़वे मोता वाले, और अब्दुल्ला बिन जाफर, जाफर बिन अबी तालिब के लड़के थे, और बस 4 ही में खत्म। 300 के आसपास उलमा ने लिखा है कि सहाबी सिर्फ अब्दुल्ला नाम के थे। इसीलिए हदीस में सबसे बेहतरीन नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान। फिर उसके बाद अंबिया के नामों पर नाम जो रखें, अंबिया के नामों पर हम ऐसा नाम ले रहे हैं पता ही नहीं चलता। कोई कोई तो बीच में रखता है, उधर भी चल जाए इधर भी चल जाए। अब वो हर जगह कहां चलोगे, हर जगह जाओगे तो कोई नहीं कबूल करेगा। कुछ लोग ऐसा रखते हैं कि उधर भी चले और इधर भी चले, तो फिर ये नहीं मुनासिब है, क्लियर होना चाहिए। आप रिवायात देखें, एक मर्तबा मुगीरा इब्न शोबा सहाबी हैं, एक कबीला था नजरान, उनके यहां गए तो नजरान वालों ने पूछा, क्योंकि नजरान ईसाई थे, तो कहा मुगीरा एक बात बताओ, तुम्हारे कुरान में एक पढ़ते हो कि मरियम जब हजरत ईसा को लेकर आई कौम में तो कहा गया या उख्त हारून माकाना अबू की इमराअसौइन व माकाना तुम के बगैया, अय हारून की बहन, तेरा बाप भी बुरा नहीं था और तेरी मां भी बुरा नहीं थी। तो मरियम हजरत ईसा की वालिदा हैं और हारून की बहन, जबकि हारून और मूसा ये तो हजरत ईसा से बहुत पहले हैं। तो आयत का क्या मतलब है? मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि मैंने भी जवाब नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं था। जब अल्लाह के रसूल आए तो मैंने पूछा, तो आपने फरमाया यहां हारून और मूसा की बहन नहीं मुराद हैं, बल्कि अहले किताब अपने बच्चों का नाम अंबिया और सालिहीन, जो अंबिया होते थे और सालिहीन नेक लोग होते थे, उनके नामों पर रखते थे। तो उस एतबार से यह नाम रखा गया है। यहां हारून और मूसा की ये बहन नहीं है। तो इससे पता क्या चला? इमाम मुस्लिम ने इस रिवायत को जिक्र किया, इशारा यह मिला बच्चों के नाम अंबिया के नाम पे होना चाहिए, खुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। मोहम्मद, अहमद, आपने फरमाया मेरा नाम माही है, हाशिर है, मुकफ्फी और बहुत सारे नाम आपके साबित। आपके बेटे इब्राहिम है जो कि मारिया किप्तिया से पैदा हुए। जब इब्राहिम की विलादत हुई तो आपने इनका नाम इब्राहिम रखा और आपने कहा भी कि मैंने अपने बाप इब्राहिम की मुनासबत से मैंने अपने बेटे का नाम इब्राहिम रखा। अंबिया के नाम पे रखा जाए, अपने आप सब अलग होना चाहिए, ये किसी भी तौर पर मुनासिब। और नाम की तासीर होती है, ये तो दलील से साबित है। देखिए, अगर नाम में प्रॉब्लम है माना के हिसाब से, तो पहली जिम्मेदारी ये बनती है चेंज कर दो। अभी आप देखें जो नाम अपने यहां राइज हैं, हालांकि जायज है, अभी दानिश ले लें, दानिश अरबी है, दानिश अरबी नहीं है। आप अरबी की डिक्शनरी में जाके ढूंढ लें, आप दानिश नहीं पाएंगे, इसलिए कि अरबी में दानिशा कोई मादा ही नहीं, दानिश फारसी है। इसी तरह अल्तमश, अल्तमश भी अरबी नहीं है, अरबी डिक्शनरी में ढूंढेंगे ना आपको दानिश मिलेगा ना अल्तमश मिलेगा। हालांकि मानन सही है, नाम रखना भी जायज है, नहीं मिलेगा। दानिश फारसी है और अल्तमश तुर्की है। पुराना रहे मिले जुले, बच्चे हों या बच्चियां,
सहाबा और सहाबियात के नाम पे रखे। नाम कब रखें? देखिए, पैदा हुए फौरन रख दें, तीसरे दिन रखें या 7वें दिन रखें, दलाइल से सब साबित, लेकिन 7वें दिन तक रख दीजिए, इसलिए कि बुलाना भी है ना, तो कोई ना कोई नाम तो रखना ही चाहिए। अल्लाह के रसूल के जमाने में जो रिवाज था, आमतौर पर जब सहाबी के यहां बच्चे की विलादत होती तो बच्चे को लाया जाता, आप तहनीक करते, बरकत की दुआ करते, और फिर उसके बाद बच्चे का नाम रख देते थे उसी वक्त। अब आप पूछेंगे दलील क्या? एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत आयशा के भांजे और हजरत अस्मा के बेटे हैं। मदीना में ये सबसे पहले पैदा हुए। बड़ी खुशी थी जब अब्दुल्ला पैदा हुए, जुबैर बिन अव्वाम के लड़के थे। जब ये पैदा हुए तो लाए गए, अल्लाह के रसूल ने खजूर लिया, चबाया, इनके मुंह में डाल दिया, फिर उसके बाद इनका नाम अब्दुल्ला रखा। मदीना के सबसे पहले बच्चे, 13 साल मक्का, 10 साल मदीना में। मदीना पहुंचने के बाद मदीने में जो सबसे पहले पैदा हुए वो कौन पैदा हुए? हजरत अब्दुल्ला। पहले बच्चे का नाम जो रखा गया वो अब्दुल्ला रखा। अपने कोई रहना नहीं चाहिए, मतलब अब्दुल्ला तो सबका नाम है। अब सबका नाम का मसला ये है कि आप देखेंगे तो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान ढूंढने से मिलेंगे, इल्ला माशाअल्लाह कम ही मिलते हैं। यानी जो नाम सबसे बेहतर था उस नाम के आदमी नहीं मिलते। अंबिया के नाम पे रखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया के नाम पे, जो बेहतर है उस नाम के मिलते ही नहीं, और जिसका माना ही नहीं उस नाम के हर तरफ दौड़ रहे हैं, और हर आदमी एकदम नया। मुझसे कोई पूछता है तो मैं नाम नहीं बताता हूं, मैं बहुत क्लियर कर, मुझे पता है इसका चलेगा ही नहीं। ये पूछेगा 2-3 मरतबा, अपना आधा घंटा सर्व करूंगा, बाद में पूछूंगा क्या रखे, बोलेगा बीवी मानी ही नहीं, वो अपने हिसाब से रख दी और चली ही नहीं। तो जब चलेगी नहीं तो पूछने का क्या फायदा, और मेरे बताने का भी कुछ फायदा नहीं। नाम रखना मर्द की जिम्मेदारी है, मियां बीवी दोनों मशवरे से रख लें तब तो ठीक है, लेकिन जब टकराव की बात आएगी तो वहां औरत की नहीं चलेगी। कुरान में है उदूहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, बापों के नामों से पुकारो। नाम रखना ये बाप का हक है, ये बाप का हक है। टकराव होगा तो बाप की बात मानिए, राय मशवरे से रख लें तो ठीक है, लेकिन नए के चक्कर में कुछ भी रख दें, कुछ भी रख दें, माना कुछ भी हो, सिर्फ हमको नया चाहिए, ये किसी भी तौर पर नहीं होना चाहिए। और ये जो फैशन है ना, ये खत्म कीजिए। अरबी नाम रखिए, किताब और सुन्नत से साबित है, सहाबा के नाम पे रखिए, सहाबियात के नाम पे रखिए। और अगर सहाबी या सहाबियात के नाम से आपका नाम टकराता है तो एक काम और कीजिए, नाम के बाद अगर टकराता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले उनकी सवाने पढ़ लें, उनकी खुसूसियात मालूम करें। नाम का असर होता है, जो नाम रखोगे बच्चे पर उसकी तासीर होगी। इस पर उलमा का करीब करीब इत्तिफाक है, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, उलमा का इस पर इत्तिफाक है, और बेशुमार दलाइल हैं कि नाम का असर होता है। एक रिवायत बयान करके बात को खत्म करता हूं कि नाम का असर कैसे होता। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मेरी एक बहन थी, उनका नाम था आसिया, ऐन अलिफ स्वादिया। अल्लाह के रसूल ने मेरे वालिद उमर से पूछा, बेटी का नाम क्या? कहा आसिया। का चेंज कर दिया, कहा आसिया नहीं, माना गलत है, आसिया मतलब नाफरमान। कहा इनका नाम बदल के जमीला रख लो। उम्मतुल मोमिनीन में से 2 लोग थी जिनका नाम था बर्रा। बर्रा का मतलब नहीं, खुद आदमी अपना तस्किया करे
تو ایک صحابیہ ہے، ہم نے پوچھا نام کیا؟ کہا برہ، کہا تمہارا نام جویریہ ہے۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، کہا نام کیا؟ امہات المومنین میں سے ہیں وہ بھی، کہا نام کیا؟ کہا برہ، کہا آج سے تمہارا نام زینب بنت جحش، ان کا نام بھی آپ نے بدل دیا، اور حضرت جویریہ کا نام بھی آپ نے بدل دیا۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے پوری ایک لسٹ دے دی ہے، وہ کون سے صحابی ہیں اور کون سے صحابیات ہیں جن کے نام کا معنی صحیح نہیں تھا یا مناسب نہیں تھا، آپ نے ان کا نام چینج کر دیا۔ اور اگر نہیں بدلتے ہو اور معنی غلط ہے تو اثر زندگی بھر رہے گا۔ اس کی دلیل کیا؟ بخاری کی روایت ہے، سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں، علماء جانتے ہیں کہ سند میں سعید کا بڑا مقام ہے، بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی اکثر کتابوں میں۔ تو سعید بن مسیب بن حزن، تین یہ پشت یاد کریں پہلے، یعنی سعید تابعی، ان کے والد مسیب اور ان کے دادا حزن، ہا بڑا ہا ذا نون حزن، یہ تین۔ تو سعید کہتے ہیں میرے والد مسیب نے مجھ سے بیان کیا، اور مسیب اپنے والد حزن یعنی سعید کے دادا ہوئے ان سے بیان کرتے ہیں کہ حزن آئے اپنے ہاں۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی نہ رکھا، ابا نے رکھا، اماں نے رکھا، اب میں کیا بدلوں۔ تو حزن جب آئے تو اللہ کے رسول نے حزن سے پوچھا نام کیا؟ کہ اللہ کے رسول حزن ہے۔ حزن عربی میں کہتے ہیں سخت زمین۔ اب اگر کسی کا سخت دل، سنگ دل، یہ سب نام رکھو گے تو اس کے اوپر اس کے آثار ہوں گے۔ تو کہا کہ میرا نام حزن ہے، تو آپ نے فرمایا نام تو مناسب نہیں، سخت۔ آپ نے پلٹا، کہا اگر میری رائے لو تو حزن کو بدل کر کے سہل کر دو۔ سہل کا مطلب آسان۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے خود توڑی نہ رکھا، انما سمانی ابی، میرے والد نے میرا نام رکھا، اور جو نام میرے والد نے رکھا ہے نا میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں ابا نے رکھا میں کیسے بدل دوں؟ تو انہوں نے یہی کہا اللہ کے رسول میں نے نہیں رکھا، میرے والد نے رکھا، اور میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، چپ ہو گئے۔ لیکن سعید بن مسیب کہتے ہیں میرے دادا کا نام چینج نہیں کیا گیا، نام تھا سخت، اور میرے پورے خاندان میں اس نام کا اثر تھا۔ اکثر لوگ مزاجن سخت تھے، سنگ دل تھے۔ یہ سعید ابن مسیب اتنے بڑے تابعی ہو کر وہ خود بیان کرتے ہیں۔ آپ نے کہا بدل دو، انہوں نے نہیں بدلا، وہ کہتے ہیں کہ برابر اثر رہا۔ تو فتح المودود میں فی احکام المولود ابن قیم کی کتاب ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی آیا عمر بن خطاب کے پاس، نام پوچھا تو بڑا اڑبل تھا، جلنا جلانا ایسے نام، باپ کا پوچھا تو وہ بھی ویسے، دادا کا پوچھا تو ویسے۔ تو عمر بن خطاب نے جب سن لیا تو کہا جاؤ تمہارے گھر کے لوگ سب جل چکے ہیں۔ گئے تو دیکھا واقعی میں صحیح تھا۔ یہ نام کی اثر ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا بہت سارے لوگوں نے شہنشاہ نام رکھا۔ شہنشاہ کوئی نہیں، ایک ہی ہے اللہ۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین نام، سب سے بدترین نام ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ یا شہنشاہ، اس ٹائپ کے نام رکھے جائیں۔ تو دیکھیے پہلے دن رکھیں، تیسرے دن رکھیں یا ساتویں دن۔ ساتویں دن کی دلیل کیا ہے بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ساتویں دلیل کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتی، بچہ جو ہوتا ہے اپنی عقیقے کے عوض گروی ہوتا۔ بچے کے حقوق میں ایک حق عقیقہ کرنا، لیکن بہرحال وہ لمبا مباحث ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا، عقیقے کو نہیں چھیڑا۔ تو ایک حق کیا ہے؟ عقیقہ کرنا۔ تو آپ نے فرمایا بچہ عقیقے کے عوض میں گروی ہوتا ہے، تذبح عنہ یوم سابع، ساتویں دن عقیقہ کیا جائے گا، وَيُحْلَقُ، اس کے سر کا بال مونڈا جائے گا، ساتویں دن اس کے سر کا بال مونڈا جائے گا۔ اور دوسری روایت کے مطابق
बाल को रखा जाएगा और बाल के वजन के बराबर चांदी सदका किया जाएगा। वयुसम्मा, और नाम रखा जाएगा। तो इस टुकड़े से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि 7वें दिन अकीका किया जाएगा, बाल मोड़ा जाएगा और बाल के बराबर चांदी सदका किया जाएगा और इसी के साथ नाम रखा जाएगा। बुखारी में कम से कम 4 रिवायतें और मुस्लिम में 4-5 रिवायतें ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि पैदाइश के ही दिन आपने नाम रख दिया। तो दोनों रिवायतों को जमा करेंगे तो खुलासा निकलेगा कि पैदाइश के फौरन बाद रखें या 7वें दिन रखें, 7वें दिन तक रख देना चाहिए। बहरहाल ये बच्चों से मुतालिक चंद हुकूक थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तो हमें अपने औलाद के हुकूक जानने, पहचानने, सुनने, पढ़ने और उसके बाद अमल करने की तौफीक नायत फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया के अंदर रखे, दीन पर रखे, इस्लाम पर रखे और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।